अस्सलाम वालेकुम सामीन करम। हवाले से हम डॉक्टर फारूक हसनाद से भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी शुक्रिया। डॉक्टर फारूक हसनाद साहब फरमाइएगा, इस इकदाम को आप किस तरह देखते हैं? डिप्लोमेट्स की जो नकलो हरकत है उस पर पाबंदी लगाई गई है और जो गैर जरूरी तौर पर नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, बगैर रजिस्टर्ड और गैर तस्दीक शुदा मोबाइल सिम्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, उस पर पाबंदी लगाई गई है। गो कि ये एक रद्द अमल के तौर पे सामने आया है। आप क्या समझते हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, ये हमें देखना पड़ेगा दो तरीके से। एक तो ये, अगर आप फौरी तौर पे देखें तो ये हुआ कि पाकिस्तान ने जितने भी सफारतकार हैं, बल्कि आम शहरी भी, वो फाटा में नहीं जा सकते। और वो इसलिए नहीं जा सकते कि उनकी अपनी सिक्योरिटी है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान की फौज ने वहां पे हालात पे काबू पाया है। जो दहशतगर्द ठिकाने हैं या उनको खत्म किया है, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का अगर कोई रह जाता है, तो अगर कोई सफारतकार जख्मी हो जाए या वहां पे और नुकसान हो तो फिर ये काफी बुरा असर पड़ता है। तो वो इनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए किया था, लेकिन इन्होंने उसको रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, कि दूसरा मुल्क भी उसी तरह करता है, इन्होंने जानबूझकर उसको एक जवाब बना के और पाकिस्तान के सफारतकारों पे 25 मील, क्योंकि अमेरिका मील का वो पैमाना इस्तेमाल करता है, उसकी रेडियस में आप पार नहीं जा सकते। आपको पता नहीं कितना पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। एक तजलील का भी इससे पहलू निकलता है। तो ये एक होस्टाइल एक्ट है। यानी आप दोस्त मुल्क के साथ तो नहीं करते, आप एक दुश्मन मुल्क के साथ जरूर करते हैं। तो इन्होंने जो किया है वो एक दुश्मन मुल्क के तौर पे पाकिस्तान को वो ले रहे हैं। अभी इन्होंने देखिए कल ही जो पाकिस्तान ने दहशतगर्द का कहा था सिक्योरिटी काउंसिल में कि उनको करार दिया जाए, अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया। यानी तंजीम तो दहशतगर्द है, लेकिन उसका जो सरबराह है वो अमेरिका के नजदीक ठीक ठाक है, उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे वो अपने मकसद के लिए। दूसरी बात ये है कि ये हमें एक और भी तनाजुल में चीज देखनी है कि सदर ट्रंप का जारहाना जो उनका तरीका है, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ नहीं बल्कि और बहुत से ममालिक की तरफ ही। कल ही उन्होंने ईरान का जो न्यूक्लियर अकॉर्ड है उसको खत्म किया यूनिलैटरली, हालांकि वो तमाम यूरोपियन उसके साथ शामिल हैं। उससे पहले वो पाकिस्तान को FATA में उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखवाया, फिर उससे पहले इमदाद बंद की। यानी ये सारे जो इक़दाम हैं ये होस्टाइल हैं और इसमें वो यही हासिल करना चाह रहे हैं, जैसे कि वो लग रहा है कि जो 1950 और 60 का जो ईरा था कोल्ड वॉर का, और जिसमें इंपीरियलिज्म की भी शामिल है, कि जो इंपीरियल पावर यानी जोर के ऊपर हम सब कुछ करेंगे, हम बातचीत के जरिए डिप्लोमेसी से हम नहीं करेंगे। ये उनका एक तरीका कार है जो उन्होंने अपने इनकी टीम भी जमा की हुई है। बोल्टन जो है, जॉन बोल्टन हैं, दूसरे लोग भी हैं उनके अभी जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। ये सारे बड़े अग्रेसिव लोग हैं और बड़े ये जंगजू हैं एक किस्म के, और एक्सट्रीमिस्ट हैं ये। और ये और वो सारे इस माहौल में अब पाकिस्तान जो है वो उनका ये इस तरह उसके साथ सलूक किया जा रहा है। उसमें जो उनको तकलीफ सबसे ज्यादा हो रही है वो ये है कि अफगानिस्तान में इनको शिकस्त पे शिकस्त हो रही है। 17 साल से जंग जारी है और ये वहां पे बुरी तरह घिरे हुए हैं। तालिबान पे हमले करते हैं अपनी मर्जी से और बिल्कुल ये वहां पे एक तरह से स्पाई इनको हो रही है। उसका ये लगाते हैं, स्केपगोट बनाते हैं पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को जब बार बार इस किस्म की बातें की जाती हैं कि आप ये करें तो आप वो करें, तो आप अपने कबाइल के साथ सख्ती करें। पाकिस्तान अपने कबाइल के साथ कैसे सख्ती कर सकता है? उसमें कोई भी कबीला हो, जबकि पाकिस्तान के साथ वो सही हैं और कोई वो नहीं कर रहे। तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का कोई खास असर नहीं है। एक इक्का दुक्का ग्रुप होंगे, उनके भी बहुत से ग्रुप हैं जो अफगानिस्तान के तालिबान है। वहां पाकिस्तान ने कोशिश की, मरी में मुज़ाकरात भी हुए, लेकिन इन्होंने फिर मुल्ला मंसूर को मार के ड्रोन वो सारे मुज़ाकरात भी खत्म कर दिए। तो ये अपनी वहां पे खिफत जो है वो मिटाने के लिए पाकिस्तान के साथ एक एग्रेसिव इन्होंने स्टैंस रखा हुआ है। लेकिन इसमें पाकिस्तान को हम लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। इन्होंने ईरान के साथ, तुर्की के साथ भी इनके खराब ताल्लुकात हो गए हैं। इन्होंने हिजबुल्लाह को करार दिया हुआ है दहशतगर्द तंजीम, वो इलेक्शन जीत के आ गए हैं लबनान में पिछले हफ्ते।
انہوں نے مہاتیر محمد کے ساتھ سخت ان کا رویہ تھا. مہاتیر محمد بھی ان کے ساتھ بڑا سخت تھا. وہ وزیر اعظم بن گیا ملیشیا کے. تو ان کو ہر طرف سے ایک سامنا صدر ٹرمپ کو کرنا پڑ رہا ہے ایسے لوگوں کا کہ جو ان کی جو پالیسیز ہیں ان سے اتفاق نہیں رکھتے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. آپ نے تمام محرکات کا ذکر بھی کیا, وجوہات کا بھی ذکر کیا. کچھ ناقدین, کچھ پولیٹیکل اب جو سیاسی تجزیہ کار ہیں, کچھ ڈپلومیٹس بھی اس میں شامل ہیں, کچھ انویسٹرز بھی اس میں ہیں, جن کی رائے ہے, یہ کچھ لوگ ہیں جن کی یہ رائے ہے کہ ہمارے جو امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ مزید سرموری کا شکار ہو سکتے ہیں, مزید تعطل کا شکار ہو سکتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کا ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ہوا, چاہے 1965 لے لیں, 71 لے لیں, 1999 لے لیں, ہمیں کوئی بھی اس کا کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو ایسے تعلقات سے اس طرح کا جواب زیادہ بہتر نہیں ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ بھی یہی زبان سمجھتا ہے؟ دیکھیے میں تو یہ کہوں گا, آپ نے بالکل بچا کر, میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے بالکل. دیکھیے کولڈ وار کو آپ چھوڑ دیجئے, اس کے جو دنیا کی بناوٹی اس طرح کی تھی کہ وہ پاکستان کو امریکہ کی ضرورت تھی, امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی, ہم ان کے ڈیفنس پارٹنر بنے, وہ ایک بالکل اور ماحول تھا. اس کے بعد دیکھیے امریکہ صرف 2 دفعہ اس خطے میں پاکستان, خاص طور پر پاکستان سے انہوں نے دلچسپی کی ہے. ایک دفعہ جب سوویت یونین کی فوجیں افغانستان میں آئیں اور ان کو پاکستان کی ضرورت تھی, پاکستان کے ذریعے ساری وہ لڑائی لڑی انہوں نے. اس کے بعد جب 9/11 ہوا ہے اور پھر انہوں نے ہلہ بولا افغانستان پہ, اس پہ قبضہ کر لیا. تو اس یعنی کہ دونوں مرتبہ افغانستان کی وجہ سے وہ پاکستان کے قریب آئے. جیسے ہی افغانستان کا مسئلہ کم ہوا, اس میں شدت, یہ بھاگ جاتے تھے, یہ نظر ہی نہیں آتے تھے, کبھی عراق چلے گئے, کبھی انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی. اب یہ وہاں پہ پھنس گیا. پاکستان کو بالکل نہیں چاہیے کہ وہ مداخلت کرے افغانستان کے معاملات میں. امریکہ جانے تو امریکہ کا کام جانے. البتہ ہماری جو طرف ہے وہاں پہ پاکستان کو پوری توجہ دینی چاہیے. اپنے جو قبائل ہیں وہاں پہ ریفارمز لائیں, ان کو وہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو, ان کو مین سٹریم میں کریں. اور ہمارے قبائل کافی ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے, وہ پہلے بھی کرتے ہیں پاکستان کی. باقی جو افغانستان کے ڈائنامکس ہیں وہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں ہم انٹرفیئر کریں. اور امریکہ کا تو اہل کار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, وہ تو پہلے دیکھ لیا ہم نے کہ ہمارے ساتھ کیا شروع ہے. اجازت آپ نے اوور آل ریلیشن کی بات کی جی, وہ کہانی ختم ہو گئی ہے, کیونکہ پاکستان کا جو ڈیفنس پارٹنر ہے وہ چین ہے. روس کے ساتھ پاکستان بہت قریب آ رہا ہے. انہوں نے اپنا ڈیفنس پارٹنر امریکہ نے ہندوستان کو چن لیا ہوا ہے, ہندوستان کو وہ بڑھاوا دے رہے ہیں اور اس کو. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی ساتھ میں, ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا, عرض کیجیے گا کہ امریکہ کی جانب سے یہ جو حالیہ اقدامات کیے ہیں, چاہے نئی سیکیورٹی پالیسی ہو, جنوبی ایشیا کے حوالے سے نئی پالیسی کا اعلان کیا گیا ہو, اسلامک ایکسٹریمزم کا جو ایک ایجنڈا لیے, جو اینٹی مسلم سٹیٹس کے اگینسٹ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, آپ کیا سمجھتے ہیں سر, یہی اسی کا ایک تسلسل آپ کو نظر جا رہا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان پر مزید پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ یہ کس طرح کی ٹیکٹکس کا ہمیں سامنا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے, یہ جو انہوں نے حالیہ ڈپلومیٹس کی نقل و حرکت پر جو پابندیاں لگائی تھیں انہوں نے محدود کیا؟ جی دیکھیے, چاہے ملک ہوں, چاہے علاقائی حالات ہوں, چاہے ہمارے گھر ہو, چاہے ہمارے محلے ہوں, ہم نے دیکھا ہوگا کہ بلی ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا دھونس جمانا, دوسرے کو بلی کرنا, اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرنا, یہ بلی ہے. دیکھیے یہ میں صرف نہیں کہہ رہا, یہ آپ ان کی امریکہ کی آپ خود اخبارات دیکھیے. کل میں سن رہا تھا صدر ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے بڑا سخت ایران کے اوپر, انہوں نے, اور اس کے بعد جو قومی تھے ان کے ایف آئی کے وہ ڈائریکٹر تھے, ان کی جو کتاب آئی ہے حال ہی میں, ابھی آل برائٹ جو ہیں ان کی کتاب فیشزم پہ آئی ہے, وہ بھی ٹی وی پہ انٹرویو دے رہی تھی. وہ تو ان کو فیشسٹ تک کہہ رہے ہیں کہ اپنے امریکن کہہ رہے ہیں, ہم نہیں کہہ رہے. اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک ہیں امریکہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی. اور صحیح آپ نے کہا کہ ان کی جو مسلمانوں کے ساتھ نفرت ہے وہ یہ چھپا نہیں پا رہے. آپ ان کی ٹیم دیکھ لیجئے نا, آپ بولٹن کو دیکھ لیجئے جس نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی کی تھی پچھلے سال, اور اس نے اس کتاب کو انڈورس کیا تھا باقاعدہ. میں نے خود وہ پڑھا ہے, اس نے فلیپ کے اوپر اس کتاب کی تعریف کی تھی, اور وہ کتاب مسلمانوں کے خلاف نہیں تھی, اسلام کے خلاف تھی, مذہب کے. یہ تو ان کا ایک ذہن ہے. نیو کانس نے پھر سے قبضہ کر لیا ہے زیادہ شدت کے ساتھ امریکہ کی جو پالیسی میکنگ ایپریٹس ہے,
اور صدر ٹرمپ کا چونکہ شروع سے یہ خیال تھا کہ وہ مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں اور بلی بھی ہیں طبیعتاً، اس لیے پاکستان کا جو انہوں نے اقدامات کیے تو حیرت بھی بہت ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے یہ کرنا ہی تھا اور یہ ایک ایک کر کے وہ کر رہے تھے۔ لیکن میں آپ کو آخر میں ایک بات کہوں، پاکستان کو گھبرانے کی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک زمانہ تھا پاکستان کے اوپر 7 لیئر سینکشنز کے لگے ہوئے تھے جی اور ٹھیک ٹھاک پاکستان کے لوگ بھی رہ رہے تھے اور یہاں پہ اقتصادی ترقی بھی ہو رہی تھی، کوئی ان کا فرق پاکستان کو نہیں پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سینکشنز اور بھی اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک ہیں جو بہت زیادہ ترقی کر چکے ہیں، انہیں بھی کوئی فرق نہیں پڑا۔ بہت سے طریقے اور بھی ہیں، یہ جی اگر وہ اپنی کوئی چیز یہاں پہ روکتے ہیں یا پابندی لگاتے ہیں تو پوری دنیا بھری ہوئی ہے جس سے پاکستان اپنے تعلقات بہتر کر سکتا ہے، چین اور روس کو ملا۔ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر۔ آپ نے امریکہ کی جو پالیسیز ہیں اس کا بھی ذکر کیا، اور خاص طور پر آخر میں جو آپ کا ایک جملہ بڑا انتہائی اہمیت کا حامل، جس کو زیر بحث لائیں گے، اس پہ مزید بھی بات کی جا سکتی ہے کہ کسی قسم کی کوئی سینکشنز ہم پر لگانے سے ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جہاں پہ پابندیاں لگائی گئی، جہاں پہ اقتصادی دفاعی پابندیاں لگائی گئی، اس کے باوجود بھی ان ممالک کی اکانومی پر کوئی خاص اثر بھی نہیں پڑا، اور ہمیں اس حوالے سے کسی قسم کی گھبراہٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔